معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ خبر آپ کو بھی لگ گئی ہوگی کہ بعض ممالک میں اور پاکستان کے بھی بعض شہروں میں زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں۔ پاکستان کے شہروں میں بتایا گیا شدید جھٹکے آئے ہیں۔ ابھی کوئی نقصان کی تو مجھے معلومات نہیں ہے، تاہم یہ کہ خطرہ تو آپ کے سامنے ہے، اور یہ کہ مزید بھی کہیں آ سکتا ہے زلزلہ۔ کوئی اپنے آپ کو میں محفوظ تو ذرا سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھے گا تو بھول ہے۔ اور اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحمت کی نظر فرما۔ الہ العالمین یہ زلزلے کے جو جھٹکے آئے الہ العالمین دوبارہ نہ آئیں، اور جو کچھ نقصان ہوا نعم البدل ملے، اور جو مسلمان اس میں اگر فوت ہوئے ہوں یہ بھی بخشے جائیں، اور جو گم ہو گئے ہوں بچھڑ گئے ہوں سب آپس میں مل جائیں، زخمی ہوئے ہوں تو وہ روح صحت ہو جائیں۔ الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک اس طرح کے معاملات سے ہمیں عبرت کا سامان حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یہ جانتے ہوئے کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، پھر بھی افسوس کہ ہم سنبھل نہیں پاتے۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج رمضان مبارک کے پورے مہینے کے اعتکاف کا سلسلہ جو شروع ہونا آج سے نہیں ہوا، ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کل سے ہو جائے، کل چاند نظر آنے کی صورت میں، ورنہ پرسوں سے تو ہونا ہی ہے، مگر کل بھی 29 ہے اور شعبان کی 30 کا چاند ہوا تھا، اس لیے بھی چانس تو ہے کہ کل ہی چاند ہو جائے۔ لیکن یہ کہ یہ ہماری قیاس آرائیاں جو بھی ہیں وہ نہیں چلیں گی، رویت ہلال ثابت ہونی چاہیے۔ تو اس کے ہم حلقے بناتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں کئی حلقے بنتے ہیں۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بہت سارے حلقے بنے ہیں، تو ان کے معلمین نے جو ان کو تعلیم دیں گے، جو ان کو سکھائیں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان سب کا آج ایک سلسلہ رکھا ہم نے، اور مل کر انشاءاللہ کوئی مزید بہتریاں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں
احترام مسجد کے تعلق سے مدنی پھول دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ سارا احترام ہمارا مسجد ہی میں ہوگا اور ہم رہیں گے بھی مسجد میں، تو پھر یہ کہ مسجد کا احترام جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ میٹھا مدینہ. اور اگر معاذ اللہ بے ادبی اور گناہوں والی بے ادبی اگر ہو گئی تو پھر تو گھر بیٹھے تو صحیح تھا. تو مسجد مسجد ہے، ہمارا گھر ہمارا اپنا گھر ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو مسجد میں آپ ہوں گے، مسجد کا بہت ادب کرنا ہے، بہت خیال رکھنا ہے، بہت احترام کرنا ہے. تو میرا عنوان ہوگا احترام مسجد. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی کوششیں، ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ، اس کے 35ویں صفحے پر 35 پیج، اس پر کچھ اس طرح کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی یعنی واکنگ اسٹک مسجد کے فرش پر گرا دی، جس کی آواز حاضرین نے سنی. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نواب صاحب، مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا. یہ چھڑی وہی اسٹک، کہاں اسٹک کو اتنی زور سے زمین پر ڈالنا، یا دوسرے لفظوں میں کہوں تو دے مارنا. دے مارنا یوں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بہت زور سے پھینکی ہوگی، نہیں یوں کر کے. تو اس طرح وہ آواز ہوئی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو ہر مبلغ اسلام، انہوں نے مطلب یہ ان کو نیکی کی دعوت دی. تو نواب صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. الحمدللہ. اے عاشقان اعلیٰ حضرت، دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس پیارے انداز سے نواب صاحب کو مسجد کے ادب و احترام کا طریقہ بیان فرمایا، اور دوسروں کو بھی یہ ادب پتہ چل گیا کہ یہ مسجد ہے. مسجد میں لوگ جوتے چپل بھی اٹھا کر کے میں نے دیکھا ہے یہ ڈال رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا ڈبے ہوتے ہیں پھینک رہے ہوتے ہیں، تو یا کپڑا رومال ہے نماز کی جگہ ٹھا 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 کر کے جھاڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں، مسجد میں اس طرح کے شور نہیں چلیں گے. احترام مسجد یہ بہت ضروری ہے کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور آپ خود بھی مسجد کا نہایت ادب و احترام کیا کرتے. یہاں تک کہ فرش مسجد پر ایڑی، یہ پاؤں کا جو ادھر یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ سمجھو پاؤں ہے، ادھر کا حصہ ایڑی اور انگوٹھے کے بل مسجد میں آپ چلتے کہ آواز پیدا نہ ہو. تو یہ ایک یعنی کہ یہ اس سے نہیں آئے گا، ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہے پریکٹس کرنے والا کام. اس طرح بندہ اب یوں چلے اور پھر جو چیز آئی ہاتھ میں اٹھا کر کے پھینک دے تو پھر یہ چل کر کیا کرے گا. تو بالکل یعنی کہ ہر طرح سے احترام ہو، بالکل آواز پیدا نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے. ہمارے ہاں تو وضع احتکاب میں بھی یعنی وہ کہا جاتا ہے مچھی مارکیٹ محسوس ہوتا ہے. جیسے نماز ختم ہوئی، نماز شروع ہے تو سناٹا ہے، پھر جیسے نماز ختم ہوئی لوگ اٹھے، تو اب یہ کہ کوئی اچھی بھی بات کر رہا ہوگا، کوئی دنیا کی بات کر رہا ہوگا، سب مکس ہوتا ہوگا، کسی کو بلا رہا ہوگا، کوئی چپ کرا رہا ہوگا، یہ بھی ہوتا ہوگا. یہ سب کی مل کر گونج بنتی ہے تو یہ مکس ہو جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ مسجد میں یعنی شور برپا ہے اور یہ مچھی مارکیٹ اس کو محاورہ ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں اگر کسی کو چپ بھی کرا نا، چپ کرو بیٹھ جاؤ، اس طرح جو کرتے نا، یہ بیچارے خود شور کا نمایاں حصہ بن جاتے ہیں. بعض وقت اگلا بھی ریپلائی دیتا ہے کہاں بیٹھوں، جگہ نہیں ہے.
یہ بھی ہوتا ہوگا. تو یوں مطلب یہ کہ آدمی مطلب خود کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. خود بیٹھ جائے, قفل مدینہ لگا لے, یا اشارے سے مسکرا کر, ڈانٹ کے انداز میں نہیں, آواز نہ بنے, ورنہ اپنی آواز بننے سے شور میں اضافہ ہی ہونا ہے. اور جب کوئی ایسا موقع ہو نا, اب یہ میرے ساتھ تجربہ ہے, سب کو نہیں ہوتا ہو ایسا. میں جب جیسے آتا ہوں رش کے موقع پر, تو ایک دم وہ بعض ویسے ہی محبت میں بعض دیکھنے کے لیے نئے ہوتے ہوں گے کہ دیکھنے کے لیے تو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا ہاتھ لہراتے ہیں, اب دائیں بائیں آگے پیچھے سب جام. اب کیا کریں, اب لا کیوں ہی اگر اس کو راستہ ہی نہیں ملتا, نہ جانے کا راستہ ملنا, نہ بیٹھنے کو جگہ ملتی ہے. تو پھر یہ کہ پھر ایک دوسرے پر گرتے ہیں, اور بعض اوقات ہو سکتا ہے دل آزاریوں کی بھی صورت بنتی ہو. تو ایسے موقع پر جب مسجد میں خاص کر, بلکہ کہیں بھی ہو, کسی کو تکلیف تو دینی نہیں ہے, تو آگے بڑھنا نہیں چاہیے. اپنی جو جگہ ہے نا وہ چھوڑنی نہیں چاہیے. وہیں جو بھی کرنا ہے, کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اگر کچھ اظہار عقیدت محبت کرنا بھی ہو تو آدمی اپنی جگہ نہ چھوڑے, تاکہ بدنظمی نہ ہو. ورنہ یہ بدنظمی ہوتی ہے خود, یہ اپنے جہاں اس وقت بھی جمع ہے نا, یہاں بھی بارہا بدنظمی ہوتی ہے. آج تو چونکہ ہمارا یہ معلمین کا طبقہ, یہ ہم ان کو سلجھا ہوا قرار دے دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بدنظمی ابھی تک تو نہیں کی. اللہ کرے گا کریں گے بھی نہیں, کریں گے بھی نہیں, انشاءاللہ ہونے بھی نہیں دیں گے. اور بے آواز نیکی کی دعوت دیں گے. بیٹھ جاؤ, ہٹ جاؤ, راستہ دے دو, جگہ چھوڑ دو, یہ نہیں کرنا. یہ کوالٹی ہوتی ہے لوگوں کی. میں جب مسجد جا کر بیان کرتا تھا نا, تو میرے ساتھ تو یہ کئی بار ہوا ہے, ہٹ جائیے, نہیں ہاتھ نہیں ملائیے, ناساز ہے طبیعت, ناساز. میرے کو بولنا پڑتا تھا کہ بھائی میری طبیعت کہاں ناساز ہے یار. اب ناساز ہوتی ہے تو وہ بستر پہ ہوتا ہے, گھر کی چار دن. یہاں آ کر 2 گھنٹے تک مائک پر میں نے بیان کیا ہے, تو میری طبیعت ناساز کب سے ہو گئی. کوئی یعنی بیچارے, اب اس کو وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے یا جذبات میں نکل جاتا تھا منہ سے, خدا کے بہتر یعنی اس طرح کے لوگوں کو عام طور پہ مطلب یعنی کہ کیا بولتے, چودھری, جو بے موقع اس طرح ہٹو بچوں کو داڑ دور کرتے ہیں. جنازے بھی بھاگ بھاگ کے آگے جائیں گے, ٹریفک روکتے ہوں گے, ارے بھائی تیرے کو بڑا کس نے کیا, تو بھاگ بھاگ کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کو چودھری, اور گجراتی میں جو ہے نا اس کو پٹیل بولتے ہیں, پٹیل یا پٹیلیا. وہ اس میں تھوڑا تصغیر کر کے اس کی, یہ پٹیلیے ہوتے ہیں جو سب کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, خواہ راستے بنا رہے ہیں, ان کو کسی نے سونپا نہیں ہوتا. تو مجھے کیا کرتے تھے جب بھیڑ میں, ہٹو 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 کر کے خود لپٹ جاتے تھے بازو کا. یہ بھی حساب کتاب میں نے دیکھے ہیں. اب جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. آپ نے یہ دھندے نہیں کرنے. مسجد کا احترام, مجمع کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے لوگوں کو. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو جو معلم بننے کی سعادت پا رہے ہیں, اللہ پاک کے کرم سے یہ آپ کو بڑی اہم خدمت کی سعادت مل رہی ہے. مسجد اور معتکفین کی خدمت, یہ دونوں بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں. کہ معتکف بھی اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوا ہے. یہ بیچارے دنیا کے مختلف ممالک سے بھی آتے ہیں یہاں, تو اپنے ملک کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن باہر سے بھی آتے ہیں. وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں. تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو پہلی بار آئی ہوتی ہے. ان کو تو بہت زیادہ وہ ظاہر کہ توجہ دینی ہے. یہ بیچاروں کو تجربہ ہی نہیں ہے یہاں آنے کا. یہ اگر ان کو کوئی آپ کی طرف سے تجلی پڑ گئی نا, منفی تجلی, تو ایسا نہ ہو کہ بیچارہ یہ ہم سے بچھڑ کر کہیں اور نکل جائے. تو سبھی کو پیار دینا ہے. آپ کو کیا پتا کہ پہلی بار آیا دوسری بار آیا, بھلے 99 کے بعد سینچری پوری کی ہے اس نے. پیار سب کو دینا ہے, سب سے محبت کا اظہار کرنا ہے. کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے, جھاڑنا نہیں ہے, تکلیف نہیں دینی. مسجد کا احترام بھی پیش نظر رکھنا ہے. نماز, اعتکاف, تلاوت قرآن, درس و بیان اور محفل نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجدیں آباد رکھنا بے شک
ہے بھی کار ثواب، جبکہ اس آبادی میں دوسرے نمازیوں کی تکلیف نہ ہوتی ہو، کسی کو تشویش نہ ہوتی ہو، کسی سوتے کو ایذا نہ ہوتی ہو، یہ موقع کی مناسبت سے ہاں نماز تو بہرحال یہ کہ کہیں سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، نماز تو پڑھنی ہے اور با جماعت ہی پڑھنی ہے، بلکہ سوتے کو اٹھا کر مسجد میں صف میں لگانا ہے، اس کو وضو کروا کے۔ تو جس کام میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہ خاص کر جنہیں سمجھو کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کے پاس چور ڈاکو بھی زیادہ آئیں گے، اور جو بالکل کنگال ہوگا وہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوگا، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، چونکہ مسجد میں نیکیاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، تو یہ نیکیوں کا سرمایہ ہوتا ہے، تو شیطان بھی یہاں زیادہ اپنی کارستانیاں اور مکاریاں دکھاتا رہے گا اور خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسجدوں میں کچھ بے احتیاطیاں، بے ادبیاں، گناہوں بھری حرکتیں ہوتی ہیں، ان کے متعلق کچھ عرض کرتا چلوں۔ بعض مساجد میں مائک کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اعتکاف میں بھی، اعتکاف میں خاص کر کے اب کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور مائک پر وہ جناب عاشقان رسول جو نعت خوانی کر رہے ہیں۔ یہ اپنے فیضان مدینہ میں تو پھر بھی کنٹرول کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن بھی دوسری مسجدوں میں ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہو، اس لیے کہ ہر کام کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک بار مجھے کسی نے شکایت کی کہ وہ فلاں مسجد میں فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتی اور زور زور سے مائک پر فجر کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے علاوہ رمضان کے۔ خیر میں نے پھر وہ لائیو مدنی پھول اس پر دیے تھے کہ ایک تو مائک میں نماز پڑھانے میں علماء کا اختلاف بھی زوردار، ٹھیک ہے، جو مائک میں نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں، ہم نے ان کے فتوے پر عمل کیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے تب بھی کان پھاڑ آواز سے مائک چلایا جائے۔ مائک اس لیے لگایا گیا کہ دور دور تک جو لوگ ہیں، زیادہ تعداد ہے نمازیوں کی، تو اس میں مائک کے ذریعے آواز پہنچاتا ہے کہ ان کو ایک خشوع حاصل ہو، توجہ رہے۔ فوائد تو ہیں اس کے، لیکن یہ کہ جہاں ضرورت نہیں، پبلک ہی کم ہے، مائک کے بغیر بھی آواز بلا تکلف پہنچ رہی ہے، اب مائک کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ پھر یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے مائک کے، کہ یہ پھر اس طرح یہ چل رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں۔ اس پر مطلب میں نے تو فیضان مدینہ میں ایک عرصہ اس کے باوجود میں جمعرات کو مائک چلاؤ، جمعے کو گیدرنگ ہو مائک چلاؤ نماز میں، باقی پانچوں نمازوں میں کیا ضرورت ہے، یہ بند رکھے تھے مائک۔ لیکن پھر یہ شکایتیں آتی تھی کہ چونکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صفیں لمبی لمبی ہیں، تو کونے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پریشانی ہوتی ہے آواز کی، تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مائک پہ نماز پڑھاؤ ضرورت دیکھ کر، یہ نماز کے لیے۔ اب باقی دعائے ثانی اگر پبلک کا مت مائک کا بولتا آپ کو یار، بغیر مائک کے اب یہ دعا بندوں کو نہیں سنانی ہے رب کی بارگاہ میں، وہ نماز بھی بندوں کو سنانی نہیں ہوتی، لیکن بندوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے وغیرہ، اس لیے مائک کی ضرورت۔ دعا میں تو جہاں گیدرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو دعا میں دل جمعی ہوتی ہے، وہاں سمجھ میں آتا ہے۔ اب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اور مائک منہ پہ لگا کر، اگر کسی نے ہو سکتا ہے نوٹ کرنے والے ہوں گے، میں یہ اللہم انت السلام فرض کے بعد عام طور پہ آہستہ پڑھتا ہوں جب میرے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے جمعے میں، اس پہ کوشش کرتا ہوں آہستہ رہے۔ جمعے میں کم لوگوں کی نمازیں پیچھے جاتی ہیں، اکا دکا ہی ہوتا ہوا شاید جس کو 2 رکعت پوری نہیں ملتی ہو، اللہ بہتر جانے۔ اب اس میں بھی ہے کچھ، ٹھیک ہے، تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کبھی بھول جاؤں تو الگ بات ہے، ورنہ کوشش کر کے اب تو میں نے مائک بھی کوشش کر کے اپنے ہاتھ میں رکھنا شروع کیا ہے دعا میں، اس میں یہ آسانی ہوتی ہے مجھے۔ اب وہ منہ پہ ڈال دے گا تو میں سانس بھی لوں گا تو بھوں کر کے آواز پہنچے گی، اپنے حساب سے اس کا فاصلہ جو ہے نا وہ سہولت۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، لیکن اب پتہ نہیں ہر جگہ کیا پوزیشن ہے، مائک بھی کوالٹی ایسی ہی ہوتی ہے بس،
کبھی چیختا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی ایسا شور ڈالتا ہے کہ دعا کی آواز ہی نہیں جاتی ہوگی، امام صاحب کی آواز بھی دب جاتی ہوگی. اور مائک کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کام کر کے دکھائیں. اچھا مائک بہترین، جو مطلب مسجد میں شور کا باعث نہ بنے، لوگوں کے لیے بھی سکون کا سامان فراہم کرے، ایسا مائک ہونا چاہیے. اور اس کو بھی جیسے خطبے میں وہ جب خطبے کی اذان ہو گئی تو ابھی امام صاحب مؤذن صاحب خر خر ٹھر کر کے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی میں نے مدنی پھول برسوں پہلے دیا ہوا ہے کہ جو بھی کرنا ہے پہلے سیٹ کر کے رکھو مائک کو. اذان ہوئی خطبے کی، سب بیٹھ کے سنیں، اب کوئی کاروائی نہیں کرنی. مائک قد جو امام صاحب کا جو بھی ہے وہ سیٹ ہو، پتہ چل جاتا ہے، ذرا کہ تجربہ ہو جاتا ہے. کھڑے ہوں گے تو یہاں تک مائک ان کے سامنے رہے گا. یہ سب پہلے سے کر لو، اور وہ بھی مائک بند کر کے کرو تاکہ یہ کھرکھراٹی مسجد میں نہ پیدا ہو. لیکن پتہ نہیں ہر جگہ عمل ہوتا ہو، اس کی امید نہیں ہے مجھے. سب تک میرے مدنی پھول پہنچتے نہیں ہیں، اب پہنچے تو بھی عمل کا ہر ایک کو جذبہ کتنا. حالات آپ تو کم از کم ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں جو امامت کا شرف بھی حاصل کرتے ہوں یا مؤذن بھی ہوں، تو جو بھی ہوں اپنی مسجد میں یا انتظامیہ کو سمجھائیں. ہو سکتا ہے انتظامیہ اٹکے. تو بہرحال یہ کہ حکمت عملی سے، نرمی سے مسجد کو اس طرح کی آوازوں سے بھی، مائک کی بے جا بے مقصد آواز، یہ کھرکھراٹی بے مقصد ہوتی ہے، اس سے بچانا. اور جہاں ضرورت ہے وہیں یہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی ہم نے چند بار، جب 25 عیسائی بھائیوں اور ہفتہ وار اجتماع میں باہر ملکوں میں مائک چل رہے ہیں، اور اس تو ہم نے تو یہاں تک شاید یاد پڑتا کیا تھا کہ اس طرح کی مدنی خبروں میں چلاؤ بھی مت ان کی. 25 آدمیوں میں مائک کیا بولتا ہے یار؟ تھوڑا اپنا ساؤنڈ کھولو نا یار. اپنا ساؤنڈ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے اور مائک بھی اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے. پھر مطلب وہ پھر بجلی مسجد کی صرف ہوتی ہے. یہ بھی تو فرق ہے، بلا ضرورت بجلی صرف کرنا مسجد کی، یہ بھی ایک تو مسئلہ ہے. پیمنٹ تو آپ تو نہیں کرو گے نا، آپ کرو تب بھی آپ کو بھی پھر ذرا فضول خرچے کی تو اجازت نہیں ہے نا کہ آپ کا نوٹ ہے تو آپ پھاڑ کے یوں کچرا کنڈی میں پھینک دو، یہ تھوڑی اجازت ہے. شریعت کی پاسداری ہم سب کو کرنی چاہیے. مائک کے استعمال پر جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا اسپیکر جو مائک تو جو ہمارے منہ کے سامنے ہے اور اسپیکر جس کے ذریعے آواز جا رہی ہے، تو اسپیکر کا مسجد کے اندر کا استعمال اور اسپیکر کا مسجد کے باہر کا استعمال، اس کے بھی کچھ احتیاطی تقاضے ہیں؟ ضرورت ہے کہ ایک اسپیکر سے یہ تھوڑے سے ہیں ان تک کام چل جائے گا. ایک اسپیکر، دو تو دو، چار تو چار، باہر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اب تو آج کل تو ریس لگتی ہے، مسجدوں کے اسپیکر اذانوں کے دور 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 تک یہ لے جاتے ہیں. یہ قوم کا چندہ زندہ باد، ارے پلے سے کس نے کرنا ہے؟ دیکھیے حاجت کیا ہے. تو اس لیے جہاں تک ضرورت ہے اسپیکر استعمال کیا جائے. اب کسی کے گھر پہ وہ بھونگڑا بندھا ہوا ہے اسپیکر، اذان ہو رہی ہے، اندر بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، بیچارے بیمار پڑے ہیں، چھوٹا بچہ ہے جو تھوڑی سی آواز پر چونک کر جاگتا، رو رو کر نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے. اب آپ ان کے گھر پہ آپ یہ باندھو گے، آپ نے ان سے اجازت لی، پوچھا؟ مسجد کا کام ہے، اللہ کے گھر کا کام ہے، کون روک سکتا ہے؟ یہ آپ سے بگاڑے گا کون؟ یہ گھر والے بھی بیچارے کہاں بگاڑیں گے آپ سے، پہنچیں گے نہیں آپ سے. لیکن مرنا ہے. نیکی کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، بلا وجہ ایذا پہنچے، پھر وہ نیکی رہتی نہیں ہے اگر ہم بلا وجہ اس نیکی کے ذریعے کسی کو ایذا پہنچائیں. ایک علاقے سے مجھے رات کو تقریباً 3:30-4 بجے فون آیا تھا ماہ رمضان میں، اور وہ شاید فون لے کر گئے تھے اپنی گیلری میں، اور مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے کی مسجد ہے، یہ رات کے 3:30-4 بجے ہیں اور آپ آواز سن رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ یار بھائی ہم کیا کریں یار، آپ ان کو سمجھاؤ وغیرہ کر کے کچھ اس طرح کا فون کہیں سے ملا ہوا ہے، اس کو کچھ پتہ چلا ہوگا. تو وہ مطلب واقعی مجھے خود اپنے فون پر ایسی آواز آ رہی تھی کہ اس سے بات کرنا اتنا آسان نہیں رہا تھا. تو اس کے گھر کے اندر جو معاملات ہوگا وہ کیا ہوگا.
تو یہ تمام مساجد والوں کو سوچنا چاہیے کہ محلے واسطہ میں چند نمازی مل کے یا کچھ کمیٹی مل کر فیصلہ کر لیتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارا محلہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اس میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کرم فرما، ہم تو پھر بھی دعوت اسلامی والوں کو کسی حد تک کوشش کرتے رہتے ہیں کنٹرول کرنے کی۔ اب دوسری جو محفلیں نعت ہوتی ہیں، ان کا تو یہ تو آزاد پنچھی ہوتے ہیں، نہ کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ گلی میں مائک کھول کے لگے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت پہلے ایک تجربہ ہوا تھا، وہ میں بھی موجود تھا، اس میں رات ہو گئی تھی، تو مائک چل رہا تھا، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنے بجے آپ یہ اب تو مائک بند کر دیں۔ تو ایک ہمارے ساتھ جو تھے وہاں وہ الجھنے لگے، یہ جو گانے باجے کرتے ہیں، جو شادیوں میں مچاتے ہیں وہ دم بازیاں، ان کو تو روکو۔ اس نے بڑا شاید مجھے یاد پڑتا، اس نے بہت پیارا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا ہم ان کو دیکھو، وہ تو وہ ہیں، آپ لوگ تو مذہبی لوگ ہو نا، وہ تو کرتے ہی ہیں تکلیفیں، آپ ان جیسے تو نہیں ہیں نا۔ تو بہت اچھی چوٹ کی تھی اس نے۔ یار میں نے تو فوراً ہی کہا، میں نے اس کو کہا کہ یار صحیح تو کہہ رہی ہے۔ تو 3.5 آدمی، اور یار مائک لگا کر کہ ہم دم دماٹی کرتے رہیں گے تو یار یہ کس کی سمجھ میں آئے گا، لوگوں کو تکلیف تو ہو رہی ہے۔ تو یہ کہ پھر مائک جو بھی فائرل بند کرنا ہی تھا۔ تو اس طرح کا ایک تجربہ ہوا ہے، اور بھی بعض تجربے ہوئے کہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں بیچارے۔ تو یہ تو کوئی ہم تک یعنی کہ خبر پہنچتی ہے اس طرح کی، یا واسطہ بڑھتا ہے، ورنہ تو اتنا ہو رہا ہے کہ بس آج کل جیسے یہ اب شبینے کا بھی ایک واقعہ، ایک آدمی بیچارہ دل جلا مجھے ملا تھا، بولا ہمارے محلے کی مسجد، مجھے پتا ہے وہ مسجد کون سی ہے، پرانی بات ہے، محلہ بھی پتا ہے، بولا کہ یہ اتنے سے آدمی ہوتے ہیں، فل ساؤنڈ پر یہ شبینہ رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا تو ہوتا نہیں، 2-4 آدمی ہوتے ہیں، اور یہ ہم صبح نوکری دھندے والے ہم کیا کریں، کیسے سوئیں۔ اب اس وقت میرا بھی قد اتنا نہیں تھا کہ میں مسجد والوں کو سمجھاؤں، نہ مسجد کو دعوت اسلامی کے انڈر میں تھی، لیکن مجھے بھی اس کا جھٹکا لگا تھا کہ یار بیچارے یہ مظلوم، یہ سمجھتے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن اس طرح پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا، کوئی سویا ہوا ہے اس کو تکلیف ہو، تو بیمار ہے اس کو آواز سے ہماری تکلیف ہو، یا نعت شریف ہم اتنی زور سے پڑھیں گے اس کو تکلیف ہو۔ شریعت نے مطلب یہ چیزیں نہیں رکھی، اس نے معاشرت میں بہت کچھ آ جاتا ہے، یہ اس نے معاشرت کے خلاف ہے۔ اچھا معاشرہ ہو، کسی کو ایذا بلا وجہ بے سبب نہیں ہونی چاہیے، یہ بے سبب ایذائیں۔ اس وقت کئی اراکین شورا اور کئی نگران و ذمہ دار اسلام بھائی، اس وقت امید کرتا ہوں کہ جو مجھے نظر بھی آئے اسکرین پر آپ اس میں شامل ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ امیر علیہ سنت نے کس قدر فیضان مدینہ اس عالمی مدی مرکز مسجد میں کوشش فرمائی ہے، اور اسلامی بھائیوں کو پرچیاں دیتے تھے، اطلاع دیتے تھے، ہمیں دوڑاتے تھے کہ یار دیکھو یہ آواز۔ تو خود پرسنلی طور پر امیر سنت نے اس میں اپنا بہت ہی زیادہ اثر قائم فرمایا اور ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ اس لیے تمام جیسے اراکین شورا ہیں، نگران ہیں، ذمہ داران ہیں، جو اپنی اپنی مساجد کے اندر آپ کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں کہ یہ وہ کیونکہ بعض اوقات عوامی طور پر بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں تھوڑا لیٹ پتہ چلتا ہے، لیکن انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے تو اللہ نے چاہ تو بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہوتا ہے فیضان مدینہ کا تو مجھے 100 مرتبہ تجربہ ہے، ایک مبالغہ کر رہا ہوں، بار بار پیغامات دیتا تھا میں، کیونکہ میرا سیکورٹی ایشو تو شروع ہو چکا تھا، لیکن سیکورٹی ایسی مضبوط نہیں ہوتی تھی، میں باہر آنا میرا انڈر رسک فیکٹر۔ اب میں تراویح اپنے کمرے میں پڑھوں اور مائک بولے کہ پڑھ کے دکھا، کمرہ تو پیچھے ہی نہ میں نے جانا کہاں ہے، مدینے میں۔ انہیں بار بار پیغام دے، یار خدا کا رحم کرو یار، ادھر پیچھے کون ہے یار، ادھر کا مائک بند ہو، ادھر کا، وہ پتہ نہیں سسٹم بنتے بھی شاید برسوں لگے، میرے خیال میں بہت ٹائم لگا، پھر جا کر کہیں سسٹم بنا، بار بار بولنے سے، اس کو بولا اس نے، اس کو بولا اس نے، اس کو بولا، یار اس کی عادت ہے، جب دیکھو شکایت ہوتی ہے ان کی کہ ہم کو آواز آتی ہے۔
यार ज़रा मतलब नमाज मैं भी पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, आराम करूँ कि नहीं करूँ, देव माइक। इस बार भी खौफजदा हूँ थोड़ा थोड़ा कि शायद ये चलो ये मेरे खौफ का इजहार कर दिया तो अब हो सकता है किसी को रहम आ जाए मुझ पर। एक महीना मुझे गुजारना है, धड़ाधड़ माइक चलते रहेंगे, मेरे मकतब से टकराते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बाद हुआ सिस्टम ऐसे बने होते हैं तो बनाने वाले बना के जा चुके होते हैं, और उसको फिर संभालना जो है, सेट करना बड़ा आलमी मदनी मरकज है, हजारों अफराद होते हैं, माइक की जरूरत तो अंदर सुने पड़ती है। तो अब ये कि फिर सूखे के साथ गीला भी जल रहा होता है, तो ये कि कम से कम मतलब हमको मतलब एक दूसरे को मैं तो वापस का बेजार है कि कौन सा वो टेक्स्ट मैसेज चला दूंगा क्या वीडियो पैगाम दे दूंगा कि मुझे सताते हैं। ये बेचारे कसदन थोड़ी सताते, सिस्टम ये सब बने हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सिस्टम में बेहतरियां आई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और भी चंद बातें हैं। ये होता है खासकर मस्जिदों में, चप्पल बाज लोग उतार देते हैं बाहर, और जो भी आता है, जो भी नहीं, बाज औकात लोग वही चप्पल बाहर के पहन कर इस्तिंजा खाने में चले जाते हैं। फिर ऐसा भी होता होगा कि नमाजी जिसके चप्पल थे वो नमाज पढ़ के निकलता होगा, मेरे चप्पल कहाँ गए, वो चोर को कोसता हुआ बेचारा नंगे पांव चला जाता होगा। आपके खानदान में कोई चोर नहीं है, आप क्या को चोरी करेंगे, आप शाहूकार भाई, आपने चप्पल ला कर रख दिए और वो चोरों को बद्दुआएं देता हुआ जा चुका। अब ये कहीं आपको बद्दुआ लग गई तो चोर तो नहीं आप, अब ला कर रख दिए, इसके किस काम के, तो अपनी दानिश में अपने चप्पल जूते जाया कर चुका। तो ये हमारे यहाँ ये बहुत पुराना मरज है, इसको बरसों से मैं समझाता रहता हूँ, शायद अब भी होता होगा ऐसा। नए लोग आते रहते हैं तो वो किसी के चप्पल नहीं पहनने होते, जो रखे होते हैं सारे किसी न किसी नमाजी के होते हैं। और अपना कयास के घोड़े भी नहीं दौड़ाने कि शायद ये मस्जिद वाले रखे होंगे। मस्जिद वाले कहाँ से लाएंगे चप्पल आपके लिए बाहर रखने के लिए, कि चोरों को दावत देंगे कि आओ ले जाओ। तो ये बेचारे नमाजियों के होते हैं, तो इसलिए वो चप्पल किसी के, मैं तो ये कहूंगा इजाजत भी नहीं मांगनी। जैसे मेरे जैसे नाजुक मिजाज जो होते हैं, तो अगर ये कोई मुझे बोले तो मैं आपका चप्पल वॉशरूम में ले जाऊं तो मैं इजाजत दूंगा, लेकिन शायद वो इजाजत रिश्वत होगी किसके शर से बचने के लिए, कि नाराज हो जाएगा और अपने चप्पल कुछ देर के लिए नहीं दिए, मुझे बुरा भला बोले तो यार ले जाओ, लेकिन मुझे इससे तशवीश होगी, क्योंकि मुझे लोगों की बेहतियातियां पता है, जिस अंदाज से ये कर रहे होते ना हिसाब किताब। तो ये मैंने एक मिसाल दी अपनी, कि मुझे गवारा नहीं होता कि मेरे चप्पल पहनकर कोई इजाजत से भी वॉशरूम में जाए, इजाजत मांगे ही क्यों मेरे से। तो यूं समझ जाए आप कि किसी से इन चीजों की इजाजत नहीं मांगी जाती, हर एक के अपने अपने मिजाज होते हैं और उसको तकलीफ हो सकती है। फिर अगर वो गीले करके ले आए अंदर से, गीले तो कुछ ना कुछ हो ही जाते चप्पल वॉशरूम में जाकर बाजों का, तो अब वो गीले लेकर आपको दिए, आपको जो गुजरेगी आप पर, अगर आप हुस्सास तबीयत के हुए तो वरना तो नो प्रॉब्लम। तो अपने चप्पल अपने ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। आइए इंशाअल्लाह करके, मेरा ख्याल आप लोगों ने आवाजें लगाई ना, है ना, कुछ वक्फे से लगाई तो मैं डर गया, मैंने पता नहीं क्या हो गया, कोई आया, डर नहीं चौंक गया, सॉरी डरा नहीं चौंका के शायद क्या हो गया। तो ये इस पर मुझे याद आ गया कि जब मैं आता हूं ना तो बाज़ औक़ात इज्तिमात में, ये शायद एतिका में भी शुरू में होगा, तो आप तो 2-4 ही हैं इतनों के मुकाबले में जो आने वाले हैं, तो ये भी शायद नारे लगाएंगे। सलाम मैंने यहां तक नोट किया कि इशा के सलाम फिरे नूर की बरसात, नारे ऐसे आ जाते हैं, शायद जलसे शाह होते होंगे, जलसे ही देखे होते हैं। मस्जिद में इतनी गैदरिंग हो सकता है ना देखी हो, तो के जलसों में नारे लगते हैं, मौका बेमौका भी लग रहे होते हैं। तो ये कि कोई नारे लगाए तो आपने
دھیان رکھنا ہے، نہیں آپ ہی جوش میں آ کر اپنی جگہ بیٹھے رہنا. جیسے آج ماشاءاللہ آپ نے کھڑے تو ہوئے تھے لیکن آپ نے بد نظمی نہیں کی، تو کھڑے بھی نہیں ہونا، اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے. آپ یعنی بہت سارے ایسے میں بیٹھے رہیں گے نا تو کچھ لوگ اگر کھڑے ہوئے بھی تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. سارے جب کھڑے ہوتے ہیں نا پھر یہ آگے دھستے ہیں نا تو پھر یہ خود پھنستے ہیں اور پھر بدنظمی ہوتی ہے. تو نعرے نہیں لگنے چاہیے اعتکاف میں بھی، کبھی بھی اجتماعات میں. اس طرح یہ کوئی مبلغ آیا، کوئی بھی آیا، میں بھی آیا، نعرے نہیں لگائیں. یہ مسجد میں اور لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، ایک تو بیان کی آواز میں اور سب ملا کر فلک شگاف نعرہ لگائیں گے اس کی آواز میں، بڑا فرق ہے. آدمی رکعت بھول جائے. اچھا، نماز کے لیے صف میں اپنا مصلی یا چادر اس طرح بچھانا جس سے ضرورت سے زیادہ جگہ گرے اور برابر والے کے قدم یا سجدے وغیرہ میں گھٹنے کا کچھ حصہ اس مصلی کی کناری وغیرہ پر پڑنے کے سبب اس کی نماز کا خشوع متاثر ہو، یوں اس کو تکلیف پہنچے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کا بھی تجربہ ہے، کئی بار تجربہ ہے مجھے. جب صفوں میں نماز پڑھنے کے موقع ملے تو یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کر دیتے ہیں، اپنی چادر اس طرح ڈال دیتے ہیں بے ترتیب کے اپنے گھٹنے پہ آئے، مزہ نہیں آتا. یا مصلی بڑا سا بعض لوگ بچھا دیتے ہیں اس کی کناریوں پر دوسرے گھٹنے، تو کناری چبھتی بھی ہوگی بعض اوقات، انبیلنس ہو جائے گی گھٹنا موٹا اگر مصلی ہوا تو. اس لیے وہ کسی کو تکلیف نہ ہو اس طرح کے کام. اب اچھا خاصا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، دری بچھی ہوئی ہے صاف ستھری، اب آپ کا بادلوں سے آیا ہوا یار مصلی تو اس پہ پھر بھی بچھا رہے ہیں آپ اس کو. لوگ بچھاتے ہیں، شاید انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ. حالانکہ زمین پر کچھ نہ بچھا ہوا ہو اس طرح سجدہ کرنا یہ مستحب ہے. تو چلو اب بچھانا بھی جائز ہے، اگرچہ مستحب تو چھوٹا اور کوئی وجہ ہے کہ سردی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا زمین کو ایسی ہے کہ اس پر وہ آزمائش ہوگی، یا دھول مٹی ہے، کوئی وجہ ہے، نزلہ آپ کو ہوا ہے تو اب تو خیر اگر اپنے کو نزلہ ہوا نا پھر تو اپنے مصلی پر ہی گرے. اگر ناک بہ رہی ہے یا چادر یا رومال اس طرح رکھ دیا جائے کہ وہ مسجد کے ذریعے کارپیٹ آلود نہ ہو، پھر نماز پڑھ کر اس کو جیب میں پھر یہ سب کے سامنے یوں سکھاتے رہیں آپ، تو اس سے دوسروں کو گھن آئے گی. یا سامنے رکھیں گے لوگوں کی نظر پڑے اس طرح تب بھی گھن آ سکتی ہے نا. امام کے سلام پھیرنے کے بعد پیچھے جانے والوں کا لوگوں کو ہاتھ پاؤں لگنے یا جو اپنی بقیہ نماز پوری کر رہے ہیں ان کو دھکے لگنے کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. موبائل فون سائلنٹ ہونا چاہیے. اپنا سامان جوتے وغیرہ اس طرح اٹھانا رکھنا جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو، اس سے بھی بچنا ہے. نمازی کے قریب فون پر بات کرنا یا گزرنے کے لیے نمازی کے ایک دم قریب کھڑا رہنا کہ سلام پھیرے تو گزر جاؤں. کسی کی جان پہ یوں کھڑا رہیں گے نہ اس کے بعد چہرہ کیا نہ کچھ، بس کھڑے ہیں جان پر اور انتظار کر رہے ہیں کب سلام پھیرے. یہ تو بیچارہ رکعتیں بھول جائے گا، 4 کی 5 پڑھے گا تو آپ کو اور دیر ہو جائے گی بھول پہ. تو اس طرح نہ کھڑے گا، اس کی نماز میں خرابی بیچارے کے حاجار خشوع اس کا متاثر ہو، توجہ اس کی بٹے. نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی احتیاط کرنے، بعض اوقات وہ تیل لگا کر فوراً، یہ مجھے تجربہ ہوا ہے، جیسے تیل لگا کر جمعے کی نماز کے لیے آنا. اب یہ کہ میں نے نشان دیکھے ہیں تیل کے اور صاف کیے ہیں، صاف کروائے ہیں، مجھے تشویش ہوتی تھی کہ یار یہ کیا. پھر یہ کہ میں نے وہ ٹشو وغیرہ سے اب کوشش کر کے اب تو سجدہ کر نہیں پاتا، میں احتیاطیں کرتا، اپنی چیز بچھا لینا کہ تیل کا نشان اس پر پڑے. ذرا کچھ کھایا ہے، ہاتھ دھونے کی بھی ہو سکتا ہے موقع نہ ملے. اعتکاف میں اور بھی آزمائش ہوتی ہے، صابن ذرا سب کو اویلیبل ہوتا نہیں ہوگا، اور وہ ہاتھ دھوئے نہ دھوئے بھاگ کے آ گئے، وہ چکناٹ دریوں پہ لگنی، کسی سے ہاتھ ملائے تو آپ کے کھانے کا فیض اس کو پہنچایا، وہ سونگتا رہے. یہ آزمائشیں ہوتی ہوں گی، تو اس سے بھی احتیاط کرنی ہے.
اب تو خوشبودار ٹیشو وغیرہ بھی آتے ہیں اس طرح کے کہ جن سے ہاتھ دھل جاتے ہیں اور شاید ہاتھ میں خوشبو بھی کچھ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کوئی بھی ایسی ٹیکنیک کریں جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. بدبو سے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے مسجد میں. مسجد میں بدبو کے ساتھ آنا بھی نہیں، ایسی بدبو جو واقعی ایزا پہنچا رہی ہے، آنا ہی حرام ہے. پسینہ، بعضوں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، بعضوں میں سخت بدبو ہوتی ہے، اس سے بھی لوگوں کو ایزا پہنچتی ہے، فرشتوں کو ایزا پہنچتی ہے. یہ بھی مسجد میں آنا حرام اس حالت میں. اچھا، اسی طرح منہ میں بدبو، اعتکاف میں بدبو زیادہ ہو جاتی ہے، صفائی کا موقع کم نہیں ملتا، کم ملتا ہے. وہ ہر وقت بیچارے عبادت میں لگے رہتے ہوں گے، موقع نہیں ملتا ہوگا. تو اس کو بھی عبادت سمجھ کر منہ صاف کرنے کو بھی عبادت سمجھا جائے، کار ثواب سمجھا جائے، وہ تاکہ منہ میں بدبو نہ ہو. یہ میں صحیح بولتا ہوں. عبادت کا تو میں نے ویسے ہی، آپ سمجھتے ہیں ان عبادت گزاروں کو اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ اعتکاف میں بھی ایک تعداد ہوئی ہے جن کو پوری جماعت نہیں ملتی، لائن کی لائنیں کھڑی ہوتی ہے پیچھے، اور بعدوں کی جماعت بھی نکل جاتی ہوگی. عبادت میں مصروف ہیں. اعتکاف، سارا اعتکاف عبادت ہے. تو یہاں اگر اعتکاف میں نماز باجماعت نہیں پڑھیں گے ہم، یار کہاں پڑھیں گے، پھر موقع کہاں ملے گا. ایسی صورتحال ہوتی ہے کیا. تو ہاتھ وغیرہ صاف، منہ صاف، کپڑے صاف، بستر چادر جو بھی ہے صاف رکھنی ہے. رالیں نکل رہی ہیں اور آپ مسجد کی دری پر پڑے ہیں، مسجد کے کارپیٹ پہ پڑے ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ میں برسوں سے بھی سمجھاتا رہا ہوں، لیکن عمل شاذ و نادر. اپنی موٹی چادر لائیں یا ایسی چٹائی لائیں جس کے تنکے نہ جھڑتے ہوں، ورنہ تنکے جھڑتے ہوں ایسی چٹائی مسجد میں لانا، کیونکہ وہ مسجد میں پھر کچرا ہوگا. وہ یہ کہ کچھ بچھا کر پھر اوڑھ کر سونے کی عادت بنائیں. آپس میں فاصلے رکھیں. نیند میں پھر آدمی تھوڑا الٹ پلٹ ہوتا ہے، اور اوپر چادر کشادہ ہو، ورنہ یہ کہ ہٹ جاتی ہے نا چادر، تو تقریباً نوجوان ہوتے ہیں تو نیند میں پھر بعضوں کا ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بس آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ بچنا ہے، ہر چیز سے بچنا ہے. ہماری طرف سے کوئی ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کیچڑ والے پاؤں لے کر یا پاؤں دھوئے بغیر مسجد میں داخل ہو جانا یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے کہ اس سے فرش دری وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں بلکہ بیٹھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ اب مسجد اتنی بڑی ہے کہ مسجد میں ننگے پاؤں تو پھرنا ہی ہے، لیکن یہ کہ اب چونکہ اعتکاف کے دنوں میں کھانے بھی بھلے فنائے مسجد میں ہم کھاتے ہیں، نماز کے لیے اندرون مسجد آئے جو بھی، تو بعض اوقات چکناٹیں پاؤں میں لگ جاتی ہوں گی، تو گرد چپک جاتی ہوگی. پھر دریوں پر کارپیٹ پر یہی پاؤں رکھیں گے، کارپیٹ تو متاثر در ہوں گی. اس لیے وہ پاؤں دھونے میں جن دنوں مطلب یعنی کہ سیکورٹی ایشو نہیں تھا یا شروع کا دور کم تھا یا ذہن کم تھا سیکورٹی کا، کیوں سمجھ لو، تو ان دنوں میں کیا کرتا تھا، جیسے بھلے یہ اپنے ادھر پھراؤں بنا مسجد، عین مسجد میں آنے کے لیے اپنے پاؤں کے تلووں کو یوں باہر صاف کرتا تھا، کبھی رومال سے اپنے، کبھی ہاتھ سے یوں تلوے صاف کر کے. الحمدللہ باہر ایسا ہو مسجد کے اندر، عین مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی اس کے اندر داخل ہوتا تھا کہ میرے پاؤں کی گرد مسجد کے دریوں پر، نماز کی جگہوں پر کیوں آئے. آپ چاہیں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ ایک انداز ہے یہ بھی جو کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا تھا، وہ ہے ایک انداز، سمجھ میں آیا میری. ہو سکتا ہے کہ اس دور کے سائے بھائیوں نے یہ انداز دیکھا بھی ہوگا، میرا نوٹ کیا بھی ہوگا. اچھا، بعض اوقات سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے مائک پر اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، اس سے بقیہ رکعتیں پوری کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے. بعض تو اپنی رکعتیں ہی بھول جاتے ہوں گے، لہذا لوگوں کی تعداد کم ہو تو دونوں دعائیں بغیر اسپیکر کے مانگی جائیں. اگر تعداد زیادہ ہو تو اسپیکر کی آواز صرف اتنی کھولی جائے
جتنی ضرورت ہو. اور دعا مانگنے والا بھی اپنی آواز کچھ دھیمی رکھے, آہستہ رکھے. اگلی صف میں مناسب جگہ نہ ہوتے ہوئے بھی زبردستی گھسنا, اس سے بھی بعض اوقات صف جو ہے نا وہ سیدھی رہتی نہیں. تو بہرحال ہر اس حرکت سے بچنا ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, مسجد کا احترام متاثر ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کے جو گناہ ہے, ہر بے ادبی گناہ نہیں ہوتی, تو اگر گناہ والی ہے تو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے. یاد نہیں ہے تو اجتماعی توبہ اپنے طور پر کر لیں گے. اب تک جتنی بھی مسجد کی بے حرمتی اور مجھ سے گناہ ہوئے, میں اس سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ بچوں گا. اور کسی کو, انسان کو تکلیف پہنچی, مسلمان کو تکلیف پہنچ گئی ہمارے انداز سے, اب تو توبہ تو کرنی ہے, لیکن اب اس سے معاف کرانا ہوگا. یہ زیادہ پیچیدہ معاملہ. اب پتہ نہیں چلتا, جیسے آتے جاتے لات مارتے ہیں, کونی مارتے ہیں, اب اپنے کو لگ گیا تو ہے دیکھتا نہیں ہے. کیا مطلب کر رہے ہوتے ہیں. موتقفین میں ایک تعداد ہوتی ہے جو انگھڑ ہوتی ہے, بالکل نئے نئے وچار آئے ہوتے ہیں, تو وہ بعض اوقات, بلکہ بعض پرانے یا پھر ایجڈ, اب جو یعنی بزرگوں کو تو ہم نے پابندی ڈالی تھی 50 سال, اس کا ابھی تک وہی ہے نا 50 سال. 50 سال میں بڑھاپا نہیں ہوتا, بڑھا بس 60 سال میں آتا ہے. لیکن خیر غصے والے جوان بھی ہوتے ہیں, لیکن بوڑھوں کو عموماً زیادہ غصہ آنا, پھر بیچاروں کا بیمار ہونا, پھر یہ کہ جب مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, کوئی حلقہ لگا ہوا ہے, انہوں نے بیچ میں سو جانا. کلی اختیارات, مسجد ہے, کسی کا گھر تھوڑی ہے جو ہم کو روکے. یا لوز ٹاکنگ کر دینا, کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے, کسی سے تکلیف ہو جائے تو اس پہ چڑھائی کر دینا. یہ بزرگوں کے لیے مطلب تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. میں تو مدنی قافلوں کی دعوت بھی بزرگوں کو دیتے ہوئے ڈرتا ہوں, یہ بتا دوں کہ یہ پورے قافلے کو سبوتاز کر کے نہ رکھ دیں. ہر بزرگ ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ دنیا دیکھی بھالی ہے, میری برادری ہے, میں بھی انہی کا فرد ہوں. ایذا نہ دو کسی کو خدا سے ڈرا کرو, ہاں چاہیے ثواب تو ایذا سہا کرو. کسی کو ایذا دینی نہیں ہے, اپنے کو ایذا پہنچ گئی تو اڑاؤڑی نہیں کرنی, معاف کر دینا ہے. لڑائے معاف کرو, اپنا دل صاف کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے ماشاءاللہ معلمین اسلامی بھائی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب یہ جس ذمہ داری کی طرف یہ جا رہے ہیں تو ان کا جو واسطہ ہے کئی ایسے نئے اسلامی بھائیوں سے بھی پڑتا ہے کہ جو مسجد کی طرف اتنے آنے کے عادی نہیں ہوتے, دینی ماحول کے اتنے عادی نہیں ہوتے, اور مزاج بھی اتنا زیادہ ان کا بہتر نہیں ہوتا, اللہ کے محلے میں ہوتے ہیں. تو اس حالت میں ان کو کس انداز سے شفقت و پیار و محبت سے اس طرح کیا جائے کہ ان کے اندر دین کی محبت, مسجد کی محبت, علم دین سیکھنے کی محبت پیدا ہو, کہ پھر وہ بعض اوقات وہ آتے تو ہیں بیچارے, پھر سو جاتے ہیں, تو حلقوں میں اور مدنی مذاکروں میں اور سیکھنے سکھانے میں دلچسپی نہیں لے پاتے. تو ظاہر ہے کہ ایک معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ان تمام تر جدول کے مطابق لے کر چلے. اس کے لیے معلم کو کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ ہاں, یہ کہ نرمی سے, شفقت سے آپ مطلب انفرادی کوشش کرتے رہیں, کون بیٹا کون نہیں بیٹا. وضو خانہ اپنا بھرا پورا ہوتا ہے. تو ایک مدنی بہار میں نے سنائی بھی تھی آپ کو, آپ لوگ پتہ نہیں ہوں گے, تو یہ میں نے مدنی چینل پہ دیکھی تھی. پھر وہ عیسائی بھائی آئے بھی تھے, تو بیچارے وہی تھے جو عوام ہوتے ہیں, وہ جو بھی ان کے کارنامے تھے. تو 5 دن تک تو یہ اعتکاف بھی کسی کی انفرادی کوشش پر بار بار اس نے کہا تو آ کے بیٹھ گئے تھے. 3-4 دوستوں کو لا کر بیٹھے, تو یہ سارے دوست مل کر وضو خانے پر گپ شپ کرتے تھے. مدنی مذاکرہ تو بولا ہم
سنا ہی نہیں, ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا مولانا کو سننا تھا, ہم بیٹھے رہتے تھے وضو خانوں پر. پھر 26ویں آئی تو کچھ اعلان ہوا سالگرہ یا ولادت, تو جشن ولادت, تو یوں میرے کو تھوڑی کشش بھی کیا دیکھو تو یہ جشن ولادت کس طرح مناتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو یہ کہ میں آ کر بیٹھ گیا, دوستوں کو بول دیا کہ آج تو یار میں بیٹھتا ہوں جا کر. میرے دوست تو پھر بھی نہیں آئے, میں آ کے بیٹھ گیا. پھر یہ کہ بس اس نے اپنا کچھ ایسا بتایا کہ وہ رقت طاری ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ اس میں بتایا تھا انہوں نے, آنسو جاری ہو گئے, بس وہ چوٹ دل کھا گیا. پھر فجر کے بعد حاجی عمران کا بیان بھی سنا, وہ کالے بچو کا تو بیان سنا, تو داڑھی کی نیت کر لی میں نے. کالے بچو میں داڑھی کا ہے مطلب بیان, داڑھی تو. اور بس میں اس طرح دوستوں کو بھی میں نے بول دیا کہ اب میں تمہارے پاس نہیں بیٹھوں, میں تو. پھر میں نے سارے مدنی مذاکرے اور یہ اٹینڈ کیے, مجھے عبادت میں دل لگایا. دوستوں کو بھی سمجھایا کہ یار ہم آئے عبادت کے لیے, یہ وضو خانے میں کیا ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں. اب آدھا اعتکاف تو ہمارا اس طرح گزر گیا. تو پھر بھی دوست بولا شاید بتایا کہ نہیں آئے, میں آ کر بیٹھ جاتا تھا. اب یہ تھوڑا بھول گیا یا دوست بھی آ کر بیٹھنے لگے. تاہم یہ کہ وہ پھر انہوں نے درس نظامی کیا, اور آج کل وہ دعوت اسلامی آج کل وہ درس نظامی کے مدرس ہیں. پہلے بالکل یعنی کہ یوں آوارہ گردی اور یہ جو عام لڑکے کرتے ہیں اس طرح کے تھے. اب مولانا بن گئے, داڑھی ہے, زلفیں, دعوت اسلامی کا کیا کیا یہ کام کرتے ہیں بھی انہوں نے اس میں بتایا تھا. یہ اعتکاف نے تو نہ جانے کتنوں کی الحمدللہ زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے, دینی انقلاب برپا کر دیا ہے الحمدللہ. تو آپ کوشش کریں, کوئی نہ بیٹھے اس کو پیار سے محبت سے لا کر بٹھائیں, جھگڑے نہیں کر رہے. دیکھو اب آخری بار آیا ہوں میں, اب نہیں آؤں گا, آنا تو آپ, اس سے نہیں, چاہے 100 بار آپ کو سمجھانا پڑے, محبت سے ہاتھ جوڑ کر, پاؤں پہ ہاتھ لگا کر آپ سمجھائیں گے, بندہ پگھل جائے یار. آپ اگر یوں رکھے انداز میں سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا دل چوٹ نہ کھائے. میں آپ کی آخرت کے لیے, اپنے بھی ثواب کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں, کچھ تو سن لیں, تھوڑا تو سن لیں, آ تو جائیں. کچھ نہ کچھ سنیں گے تو انشاءاللہ دل لگے گا, اللہ کرے گا. ورنہ یہ بیچارے کچھ نہ کچھ چیزیں منگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. ادھر جو فنائے مسجد ہے تو وضو خانے پر بھی میرا خیال ہے دسترخوان اور چوپال, دسترخوان تو کیا نصیب ہوتا ہوگا, خادمین ہے نا اپنے وطن, خادم ہم دیں گے, صاف کریں گے وہ بیچارے, اور کھائیں گے اور کچرے وہ کریں گے. تو ایک طبقہ اس طرح کا انگڑ قسم کا آتا ہے. بعض اس میں پرانے بھی ملیں گے آپ کو, یہ بھی ہوتے ہیں, ان کا بھی دل نہیں لگتا ہوگا کہ وہاں جا کر. اب وضو خانہ ہم بند نہیں کر سکتے, وضو کرنا ہوتا ہے لوگوں کو, ورنہ تو بند کر دیں. تاہم آپ کو ثواب کمانے کے مواقع ہیں, لیکن آپ اتنا ان کے پیچھے گھومتے رہیں یہ بھی نہیں, پھر آپ رہ جائیں گے. آپ کو بھی سننا ہے, تو موقع کی مناسبت سے ان کو سمجھانا ہے. دوران مدنی مذاکرہ جا کر نہیں سمجھانا. پھر آپ کے حلقے میں ہے نا, آپ انفرادی کوشش اس وقت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خیال رکھنا ہے, اور بہت خیال رکھنا ہے. بیمار کو بڑی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو جب کوئی پوچھتا نہیں نا تو پھر وہ بعد میں اعتکاف کے شاید رکتا بھی نہیں, چلا جائے گا. مجھے ایک چٹکلا اپنا یاد ہے, وہ پرانا, جب گلزار حبیب میں اعتکاف ہوتا, دعوت اسلامی تھی نہیں تھی. ایک عیسائی بیچارے وہ, تو میں کیا کرتا تھا, میں تھوڑے سے تو لوگ ہوتے تھے شروع میں, پہلی بار تو 60-88 تھے, پھر کچھ 100-125 ہوئے ہوں گے, بڑھتے خیر وہ